दरियाफ्त डिजिटल में आज डॉक्टर फातिमा हसन की एक रिपोर्टाज आधा गांव में मुहर्रम सामईन के लिए अक़सात में पेश की जा रही है। आधा गांव डॉक्टर मासूम रजा राही का क्लासिक नॉवल है, जिसमें मशरक़ी यूपी का तहजीबी व सकाफती मंजरनामा, गाजीपुर की तारीख और नवाह में वाक़ 7 गांव की अज़ादारी के पस मंज़र में बहुत दिलचस्प अंदाज से लिखा गया है। फातिमा हसन ने इससे मुतासिर होकर 2010 में अपने आबाई गांव में मुहर्रम के 10 दिन गुजारे और सफ़र की रिपोर्टाज तहरीर की। आज इसे दोबारा दरियाफ्त डिजिटल में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए फातिमा हसन की रिपोर्टाज, जिसका उन्वान है आधा गांव में मुहर्रम। डॉक्टर फातिमा हसन, आवाज़ व पेशकश जफर जमील। कामूपुर का मरकजी इमाम बाड़ा मेरे नाना का था। अब उनका वारिस मेरा खालाजाद भाई सैयद जावेद हैदर अजदाद की जिम्मेदारियां संभाले हुए है। क्योंकि नाना सब कुछ अपनी बेटी को सौंपकर पहले कलकत्ते फिर ढाका हिजरत कर गए थे। ताजिए उठाने से पहले इमाम बाड़े में पंचायत जैसी सूरत पैदा होती है। जावेद ऐलान करते हैं कि कितार में पहला ताजिया किसका होगा और दूसरे नंबर पर किसका। सदियों से ये ताजिए इसी तरह मुतय्यना कितार में उठाए जाते हैं, मगर हर साल इस तरतीब का ऐलान करके राय ली जाती है। इत्तिफाक़े राय के बाद एक बार फिर बोल मोहम्मदी या हुसैन का नारा बुलंद होने लगता है। मिलीनी होती है और ताजिए उठा लिए जाते हैं। ये ताजिए मातमी जुलूस की शक्ल में गांव की करबला ले जाए जाते हैं, जहां उनकी बुझनी होती है। ये करबला क्या है? मशरक़ी यूपी के हर गांव में मखसूस मैदान नुमा एक जगह है, जो कब्रिस्तान के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसमें एक छोटी सी अलामती इमारत होती है और इससे मुतसिल एक मैदान सा ताजिए दफन करने के लिए मखसूस होता है। जुलूस वहां पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। छोटे छोटे ताजिए जो बड़े ताजिए के साथ बंधे होते हैं, हार, फूल, बदियां, नारे, ये सब यहां दफन कर दिए जाते हैं। उसे बुझनी यानी बुझाया जाना कहते हैं। शाम को अंधेरा होने के बाद गांव की खवातीन करबला जाती हैं, शमें रोशन करती हैं और अलविदाई नौहा पढ़ती हैं। इस साल मुहर्रम में मैं भी उनके साथ गांव की करबला गई थी। मरकजी इमाम बाड़े के अलावा गांव के तमाम शिया घरों में अपने अज़ा खाने हैं, जो अलम, पटकों और छोटी छोटी जरियों से इसी तरह सजाए जाते हैं जैसे कराची के अज़ा खाने। इस साल मुहर्रम में मेरी खाला नफीसा बानो हयात थीं, जिन्हें मेरे नाना ने अपनी विरासत सौंपी थी। मेरे खालाजाद भाई सैयद जावेद हैदर और उनके 3 जवान लड़के खानदानी रिवायत खुश उसलूबी से निभा रहे हैं। 10 रोज तक घर में जनानी और बाहर मर्दाना मजालिस मुनक्किद होती हैं। इनमें शिया, सुन्नी, हिंदू, मुसलमान सब अकीदत से शरीक होते हैं। मैंने 10वीं मुहर्रम को बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ियों वाले 2 बुजुर्ग देखे, जो ताजिए के जुलूस के साथ पहली कितार में चल रहे थे। वो हमारे रिश्तेदार भी नहीं थे। दोनों बुजुर्ग बेहद जज्बे और जोश से नौहा खानी और मातम में मसरूफ थे। दूसरे लोग उनकी रहनुमाई में साथ साथ कदम बढ़ा रहे थे। जुलूस में शुरका की बड़ी तादाद थी। हालांकि गांव में शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले अफराद गिने चुने हैं। मैंने मालूम किया कि ये बुजुर्ग कौन हैं तो पता चला कि ये 2 भाई हैं।
جو احمد مامو اور محمد مامو کہلاتے ہیں۔ بڑے بھائی یہاں کی سنی مسجد کے پیش امام ہیں۔ وہ بلند آواز سے الوداعی نوحہ پڑھ رہے تھے، اے حسین اے ابن حیدر الوداع۔ محرم کے دوران آگ اور زنجیروں کا ماتم بھی سب مل کر کرتے ہیں۔ ایک پنڈت لڑکا راجو پانڈے اپنی نوحہ خوانی کے لیے مشہور ہے۔ وہ دوسرے شہروں میں بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ میں نے راجو پانڈے کو خوش الحانی اور دل سوزی سے یہ نوحہ پڑھتے سنا۔ ایک عزادار ہیں ہم، ایک عزادار ہیں ہم، یوں تو ہندو ہیں مگر شاہ کے غمخوار ہیں ہم۔ میرا بھانجا راجو کا ہم عمر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ حسینی برہمن ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ برہمن تو ہے مگر حسینی برہمن نہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ مجھے کسی حسینی برہمن سے ملوا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہاں ایک گاؤں میں کئی گھرانے حسینی برہمنوں کے گھر ہیں۔ اگر میں چاہوں تو وہاں چل سکتی ہوں، لیکن میرے پاس وقت کی کمی تھی، چنانچہ میں نے ان سے ملنے کی خواہش کسی اور وقت تک کے لیے محفوظ کر لی۔ حسینی برہمنوں سے مجھے دلچسپی انتظار حسین کا وہ مضمون پڑھ کر ہوئی تھی جو ڈان میں چھپا تھا۔ ان کا ایک اور مضمون بھی دنیا ذات کے شمارہ نمبر 12 میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں ایک لیکچر کے دوران جب انہوں نے حسینی برہمنوں کے ہونے پر شبہ کا اظہار کیا تو ہال میں موجود ایک لڑکی کھڑی ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں حسینی برہمن ہوں۔ اس کا نام نونیکا دت ہے۔ انتظار حسین لکھتے ہیں، نونیکا کتابوں سے لدی پھدی آئی تھی۔ دو موٹی موٹی کتابیں بغل میں تھیں، انگریزی کی، مگر تھیں بہت پرانی۔ ورق پیلے پڑ گئے تھے۔ کہنے لگی، ان کتابوں میں ہماری ساری تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ میں کچھ زبانی بتاؤں گی، کچھ پڑھ کر سناؤں گی۔ میرے پتا ہیں پروفیسر این دت۔ آگے نونیکا نے یوں بیان کیا، وہ 10 برہمن تھے جو کربلا میں امام حسین کے لشکر میں شامل تھے۔ ان میں ایک کا نام تھا راہب دت۔ وہ اور اس کے 7 بیٹے بہت بہادری سے لڑے۔ 7 بیٹے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ وہ بچ گیا، کربلا سے کوفے کی طرف نکل گیا، وہاں سے افغانستان آیا، افغانستان سے ہوتا ہوا وہ ہندوستان آیا۔ یہاں پہلے وہ ننکانہ میں آ کر ٹھہرا۔ کربلا سے نکل کر وہ امام حسین کے خاندان کے لوگوں سے بھی ملا تھا۔ انہیں بتایا کہ میں اصل میں برہمن ہوں۔ انہوں نے کہا تم اب حسینی برہمن ہو اور ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ حسینی برہمنوں کا ذکر راہی معصوم رضا کے ناول آدھا گاؤں میں بھی ہے۔ ایک کشمیری برہمن بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوا تھا۔ اس برہمن کے خاندان والے خود کو حسینی برہمن کہتے ہیں۔ ان کی گردن میں گلو بند کی طرح ایک لال لکیر سی پڑی ہوتی ہے۔ اگر یقین نہیں آئے تو غازی پور کے ڈاکٹر ترلو کی نعت کو دیکھ لو، وہ حسینی برہمن ہیں اور ان کی گردن میں وہ خون کی ڈوری پڑی ہوئی ہے۔ میں کامو پور کے راجو پنڈت سے ملی تو حسینی برہمن کے بارے میں پڑھی ہوئی تحریریں یاد آئیں۔ شب عاشور بہت سی ہندو خواتین بھی امام باڑے میں حاضری کے لیے آ رہی تھیں۔ وہ آتی، چوکٹ چومتی، ہاتھ جوڑے کچھ دیر کھڑی رہتی، پھر الٹے پاؤں واپس چلی جاتی۔ میں نے اپنے بچپن میں دادا کے پاس ایک کتابچہ دیکھا تھا جو روپ کماری کی لکھی ہوئی منقبت تھی۔ اس میں حضرت علی سے بے پناہ عقیدت کا اظہار تھا، اور مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ حضرت علی کا ایک نام ایلیا بھی تھا۔ وہ منقبت پڑھ کر میں نے روپ کماری کا ایک تصور بنا لیا تھا۔ امام باڑے سے الٹے قدموں رخصت ہوتی ہوئی خواتین میں مجھے روپ کماری کا روپ نظر آ رہا تھا۔
البتہ راجو پانڈے دوسرے عزاداروں سے بالکل مختلف نہیں تھا۔ 10 محرم کو عصر کے بعد صحن میں چارپائی پر بیٹھا جب وہ بھنے چنوں اور مرمروں سے فاقہ کشی کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ وہ چھوت چھات کہاں گئی جو برہمنوں کی مسلمانوں سے ہی کیا دوسری ذاتوں سے بھی دور رکھتی تھی۔ یہ کیسا برہمن ہے؟ کیا اس کے والدین اسے مسلمانوں کے ہاں کھانے سے منع نہیں کرتے؟ میں نے اپنے خالازاد بھائی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا یہ تو بچپن ہی سے ایسا ہے، بڑے ہونے کے بعد 1 سال محرم میں اس نے نوحہ نہیں پڑھا تو سخت بیمار پڑ گیا۔ اس کے والد نے کہا اسے نوحہ نہ پڑھنے کی سزا ملی ہے۔ اب یہ باقاعدگی سے مجلسوں میں جاتا ہے اور تبرک بھی کھاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میری ملاقات بھارت کے معروف ادیب جناب نند کشور اکرم سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی خاندانی طور پر حسینی برہمن ہیں۔ میرے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، ہم حسینی برہمن ہیں۔